خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج مورخہ 8 دسمبر 2023 کی مخصوص تلاوتیں۔ میں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بناؤں گا، تیری نسل اور عورت کی نسل۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 3 باب 9 سے 15 اور پھر 20 آیت۔ اور خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا، تو کہاں ہے؟ وہ بولا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدمی نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، ملعون ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا۔ اور آدمی نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 98، اس کی پہلی 4 آیات۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ اس کے دستے راست نے اور اس کے قدوس بازو نے اسے فتح بخشی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمیں چنا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 1 باب 3 سے 6 اور پھر 11 سے 12 آیت تک۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہمیں مسیح میں ہر طرح کی آسمانی برکات روحانی سے برکت بخشی ہے۔ اسی نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر اس میں چنا، تاکہ ہم اس کی نگاہ میں محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق یسوع مسیح میں متبنہ ہونے کے لیے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا ہے، تاکہ اس کے اس جلالی فضل کی تعریف ہو جو اس نے ہمیں المحبوب میں عطا فرمایا۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہوئے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 1 باب
26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुज़ुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।